حضرت حافظ و قاری سعید عالم صاحب سے بہت ہی اچھے انداز میں آمد رسول کے تعلق سے اشعار آپ سماعت فرما رہے تھے. بالکل محفل پہ ایک رنگ طاری ہو گیا. جی تو یہ چاہتا تھا کہ یہ نعت رسول پڑھتے رہیں، ہم اور آپ تصورات کی دنیا میں مدینے والے آقا کے جلوے زیبا کی زیارت کرتے رہے. ہم کو سب سے بڑی خوشی اس بات کی ہے کہ الحمدللہ شہر سیونی کے ذمہ دار علماء کرام آج کی اس پاکیزہ بزم میں حاضر ہیں. حضرت حافظ و قاری شعیب رضا صاحب خطیب و امام فیض گنج مسجد وہ بھی تشریف لے آئے ہیں اور آپ نے ان سے بھی چند اشعار سماعت فرمائے. حضرت حافظ و قاری عبد المجید صاحب برسلا تھانوی سے چل کر تشریف لائے، آپ نے ان سے بھی کلام سماعت فرمایا اور دو کتابوں کے مصنف حضرت مولانا غازی عادل رضا صاحب کا آپ نے بیان بھی سماعت فرمایا اور ابھی آپ ان کی کتاب بھی لے جا کر کے پڑھیں گے. جنتا نگر مسجد کے صدر وہ بھی تشریف لائے ہیں اور وہاں کے خطیب و امام حضرت علامہ مولانا شہزاد رضا صاحب قبلہ یہ بھی تشریف فرما ہیں اور آپ نے مولانا یوسف رضا صاحب جو غالباً غوثیہ مسجد میں تشریف لائے ہیں. صحیح ہے، ابھی نہیں ہے. اچھا انشاءاللہ ان سے بھی آپ نے تضمین اعلیٰ حضرت کا کلام تضمین شدہ وہ بھی آپ نے سماعت فرمایا. میں برابر آپ حضرات کے سامنے بیان کرتا رہتا ہوں. میری آج خواہش یہی تھی کہ ہمارے مہمان کو تھوڑا تھوڑا موقع مل جائے اور الحمدللہ سب نے پڑھ لیا ہے. مولانا شہزاد رضا صاحب تھوڑا تاخیر سے آئے اور اگر وہ بھی پڑھنا چاہیں تو ہماری طرف سے اجازت ہے، اگر ہم کچھ پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورفعنا لك ذكرك صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والحمد لله رب العالمين. آئیے سب سے پہلے شہر یار ارم تاج دار حرم نوبہار شفاعت شب اسرا کی دولہا مصطفیٰ جان رحمت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مقدس بابرکت اور عظمت بارگاہ کرم میں اپنی غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے والہانہ، خادمانہ، عاشقانہ، غلامانہ، ایماندارانہ انداز میں درود پاک کی ڈالی محبت کی تھالی میں سجا کر پیش کریں اور پڑھیں. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم. فخر زمین و زمن، سرمائے علم و فن، نازش اہل سنن، آقائے نعمت، دریائے رحمت، کنز الکرامت، جبل الاستقامت، غواص بحر معرفت، خاتۂ کفر و ضلالت، امام المناظرین، غیظ المنافقین، حجت اللہ فی الارضین، آیت من آیات اللہ و معجزت من معجزات النبی اعلی حضرت فاضل بریلوی امام احمد رضا خان علیہ الرحمت و رضوان بارگاہ مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا میں
درود و سلام کا تحفہ پیش کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام، دور نزدیک کے سننے والے وہ کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام، جن کے سجدے کو محراب کعبہ جھکی ان بھووں کی لطافت پہ لاکھوں سلام، ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ سیدی اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں سلام، جہاں میں کون ہے حامی ہمارا یا رسول اللہ، جہاں میں کون ہے حامی ہمارا یا رسول اللہ، پکارا آپ کو جب بھی پکارا یا رسول اللہ، بھروسہ اس کو کہتے ہیں گنہگاروں نے محشر میں، بھروسہ اس کو کہتے ہیں گنہگاروں نے محشر میں، خدا کے سامنے تم کو پکارا یا رسول اللہ، کسی کی جے وجے ہم کیوں پکاریں کیا غرض ہم کو، کسی کی جے وجے ہم کیوں پکاریں کیا غرض ہم کو، ہمیں کافی ہے سید اپنا نعرہ یا رسول اللہ، سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ، اور تمہارے دشمنوں کا سر کچلنے کو رہیں قائم، تمہارے دشمنوں کا سر کچلنے کو رہیں قائم، غلامان شہ احمد رضا خان یا رسول اللہ، ایک مرتبہ دائیں سے لے کر بائیں تک، آگے سے لے کر پیچھے تک پورا مجمع ایک زبان ہو کر کے بآواز بلند درود پاک پڑھے، مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم۔ عشاء کی نماز کے بعد سے پروگرام شروع ہوا اور ہم نے دیکھا عشاء کی نماز کے بعد پروگرام جیسے ہی شروع ہوا جو بھی منبر کے قریب آیا، نعت پڑھنے والے نے نعت پڑھنے کے لیے جب دعوت دے کر کے بلایا گیا تو نعت پڑھنے والے نے نعت پڑھ کر کے حضور کا ذکر کیا، تقریر کرنے والے نے تقریر کر کے حضور کا ذکر کیا، جو بھی اب تک آتا رہا حضور کا وہ ذکر کرتا رہا، حضور کی تعریف وہ کرتا رہا، جو بھی آیا حضور کی مدح، حضور کی تعریف، حضور کا ذکر وہ کرتا رہا، اور حضور کا ذکر خالی آج مسجد نور انبیاء میں نہیں ہو رہا ہے، ماضی میں بھی حضور کا ذکر ہوا ہے، حال میں بھی ہو رہا ہے، مستقبل میں بھی مصطفیٰ کا ذکر ہوگا، ہر زمانے میں نبی کا ذکر ہوتا رہا اور ہوتا رہے گا قیامت تک، بعد قیامت میدان محشر میں بھی حضور کا ذکر ہوگا، حضور کا چرچا ہوگا۔ ارے آدم دنیا میں آئے، انہوں نے مصطفیٰ کا ذکر کیا، حضرت شیس نے مصطفیٰ کا ذکر کیا، حضرت نوح نے مصطفیٰ کا ذکر کیا، موسیٰ کلیم اللہ نے مصطفیٰ کا ذکر کیا، ابراہیم خلیل اللہ نے مصطفیٰ کا ذکر کیا، اسماعیل ذبیح اللہ نے مصطفیٰ کا ذکر کیا، حضرت عزیر نے مصطفیٰ کا ذکر کیا، حضرت شیس نے مصطفیٰ کا ذکر کیا، حضرت سلیمان نے مصطفیٰ کا ذکر کیا، حضرت یحییٰ نے مصطفیٰ کا ذکر کیا، حضرت ذوالکفل نے مصطفیٰ کا ذکر کیا، حضرت عزیر نے مصطفیٰ کا ذکر کیا، 1,24,000
انبیاء و مرسلین نے مصطفیٰ کا ذکر کیا اور اس کے بعد صحابہ کرام نے مصطفیٰ کا ذکر کیا، صدیق اکبر نے مصطفیٰ کا ذکر کیا، فاروق اعظم نے مصطفیٰ کا ذکر کیا، عثمان غنی نے مصطفیٰ کا ذکر کیا، مولا علی نے مصطفیٰ کا ذکر کیا، حسن مصطفیٰ نے مصطفیٰ کا ذکر کیا، حسین اعظم نے مصطفیٰ کا ذکر کیا، بلال حبشی نے مصطفیٰ کا ذکر کیا، سلمان فارسی نے مصطفیٰ کا ذکر کیا، صہیب رومی نے مصطفیٰ کا ذکر کیا، ابو ذر غفاری نے مصطفیٰ کا ذکر کیا، سعد بن ابی وقاص نے مصطفیٰ کا ذکر کیا، بلال حبشی نے مصطفیٰ کا ذکر کیا، عبداللہ ابن عمر نے مصطفیٰ کا ذکر کیا، عبداللہ ابن عمر نے مصطفیٰ کا ذکر کیا، 1,24,000 صحابہ نے مصطفیٰ کا ذکر کیا، امام اعظم نے مصطفیٰ کا ذکر کیا، امام شافعی نے مصطفیٰ کا ذکر کیا، امام احمد ابن حنبل نے مصطفیٰ کا ذکر کیا، امام مالک نے مصطفیٰ کا ذکر کیا، غوث اعظم نے مصطفیٰ کا ذکر کیا، امام اعظم نے مصطفیٰ کا ذکر کیا، حضرت امام راضی نے مصطفیٰ کا ذکر کیا، امام محمد نے مصطفیٰ کا ذکر کیا، امام باقر نے مصطفیٰ کا ذکر کیا، زین العابدین نے مصطفیٰ کا ذکر کیا، غریب نواز نے مصطفیٰ کا ذکر کیا، قطب الدین بختیار کاکی نے مصطفیٰ کا ذکر کیا، بابا فرید الدین نے مصطفیٰ کا ذکر کیا، علاء الدین نے مصطفیٰ کا ذکر کیا، صابر کلیری نے مصطفیٰ کا ذکر کیا، حضرت بندہ نواز نے مصطفیٰ کا ذکر کیا، قیس دراز بندہ نواز نے مصطفیٰ کا ذکر کیا، نصیر الدین چراغ دہلوی نے مصطفیٰ کا ذکر کیا، علاء الحق پنڈوی نے مصطفیٰ کا ذکر کیا، مخدوم اشرف نے مصطفیٰ کا ذکر کیا، مخدوم بہاری نے مصطفیٰ کا ذکر کیا، مخدوم ماہمی نے مصطفیٰ کا ذکر کیا، آل رسول نے مصطفیٰ کا ذکر کیا، ابو الحسین نے مصطفیٰ کا ذکر کیا، امام احمد رضا نے مصطفیٰ کا ذکر کیا، حجت الاسلام نے مصطفیٰ کا ذکر کیا، مفتی اعظم نے مصطفیٰ کا ذکر کیا، ہمارے پیر و مرشد تاج الشریعہ نے مصطفیٰ کا ذکر کیا، صدیقین نے مصطفیٰ کا ذکر کیا، صالحین نے مصطفیٰ کا ذکر کیا، مومنین نے مصطفیٰ کا ذکر کیا، ارے خود ساری کائنات کا مالک پروردگار نے اپنے محبوب کا ذکر کیا۔ ورفعنا لک ذکرک ورفعنا لک ذکرک، اللہ نے فرمایا حبیب ہم نے تمہارے ذکر کو بلند کر دیا، حبیب ہم نے تمہارے ذکر کو بلند کر دیا، اور کتنا بلند کیا، بلند کرنے والا رب العالمین جانے یا بلند ہونے والے رحمت للعالمین جانے، بلند کرنے والا خدا ہے، اور جس کو بلند کیا گیا وہ مصطفیٰ۔ کتنا بلند ہوئے نبی، زمین پر مصطفیٰ کا تذکرہ، آسمان میں مصطفیٰ کا تذکرہ، مشرق میں مصطفیٰ کا تذکرہ، مغرب میں مصطفیٰ کا تذکرہ، شمال میں مصطفیٰ کا تذکرہ، جنوب میں مصطفیٰ کا تذکرہ، ملائکہ کے جھرمٹ میں مصطفیٰ کا تذکرہ، انبیاء کی صفوں میں مصطفیٰ کا تذکرہ۔ جبھی تو بریلی سے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام احمد رضا فاضل بریلی پکار کر کہنے لگے یا رسول اللہ، عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، فرش پہ طرفہ گھوم تھا، کان جدھر لگائیے تیری ہی کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان ہے۔ یا اعلیٰ حضرت کون ہیں؟ فرماتے ہیں ربیع النور کی 12 تاریخ میں اپنے دروازے پر مصطفیٰ کا میلاد پڑھ رہا اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نبی کی ولادت کے واقعات اور معجزات نبی کی سیرت پر اعلیٰ حضرت بیان فرما رہے تھے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں میں نے دیکھا ایک گلی سے بھاگتا ہوا ایک بندر چلا آ رہا ہے، اور آتے ہی وہ بندر دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جب تک مصطفیٰ کا میلاد ہوتا رہا، نبی کا ذکر ہوتا رہا، وہ بندر بیٹھ کر
خاموشی سے مصطفیٰ کا میلاد سنتا رہا، مصطفیٰ کا میلاد سنتا رہا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں میلاد کے اختتام پر جب سلام پڑھا جانے لگا، جہاں سارے لوگ کھڑے ہوئے وہیں بندر بھی 2 ٹانگوں پر کھڑا ہو گیا، اور بندر کھڑے کھڑے اس نے صلاۃ و سلام میں شرکت کیا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اس کے بعد جب سلام مکمل ہوا تو ہم نے دیکھا بندر جدھر سے آیا تھا ادھر واپس چلا گیا۔ اے لوگوں توجہ فرمائیے، اعلیٰ حضرت میلاد پڑھیں، جب سلام کے لیے کھڑے ہوں تو جہاں آپ کھڑے ہوں مصطفیٰ کے ماننے والے بھی کھڑے ہو رہے ہیں۔ ارے انسان تو انسان، جنگلوں میں رہنے والا وہ بندر، اس نے میلاد بھی سنا، بندر نے میلاد بھی سنا، صلاۃ و سلام بھی پڑھا۔ ارے اب بھی نہ سمجھو گے تو کب سمجھو گے؟ ارے وہ بندر 4 ٹانگ کا جانور کھڑے ہو کر مصطفیٰ پر سلام پڑھتا ہے، وہ کتنے بڑے بندر ہیں جو مصطفیٰ پر درود و سلام نہیں پڑھتے ہیں۔ بندر نے کھڑے ہو کر مصطفیٰ پر درود و سلام پڑھا، اور وہ 4 ٹانگ کا جانور اس نے سلام پڑھا۔ 2 ٹانگ کا جانور اگر سلام نہ پڑھے اور سلام کے لیے نہ کھڑا ہو تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ جب اس کے باپ نے تعظیم نبی سے انکار کیا تو جنت سے باہر کر دیا گیا۔ ارے وہاں وہ جھکنے کے لیے تیار نہیں تھا، آج اس کے ماننے والے اٹھنے کو تیار نہیں۔ اور سنو، وہاں جھکنے کے لیے تیار نہیں ہے، اٹھنے کے لیے تیار نہیں۔ اگر کوئی کسی کو چاقو سے مار کر مرڈر کر دے، دفعہ 302، گولی مار کر کے کسی کو کوئی ختم کر دے، دفعہ 302، پٹک کر گردن دبا کر کے مار ڈالے، دفعہ 302، طریقہ بدلنے سے سزا نہیں بدلتی ہے۔ پتا کیا چلا، وہاں وہ جھکنے کے لیے تیار نہیں، یہ یہاں اٹھنے کے لیے تیار نہیں، تو جو اس کی سزا ہے وہی اس کی سزا ہے۔ اس کی سزا یہ ہے، اس کی سزا یہ ہے، اس کی سزا یہ ہے کہ جنت میں تھا باہر کر دیا گیا، اس کی سزا یہ ہے یہ جنت میں نہیں جائے گا۔ تو اس سے اور جنت سے کیا مطلب، وہاں بھی دور ہو۔ ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ، ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی۔ دنیا میں آئے دن بچے پیدا ہوتے رہتے ہیں، قیامت تک پیدا ہوتے رہیں گے، مگر آج آپ جائزہ لیں، چاہے امیر کے گھر بچہ پیدا ہو، چاہے غریب کے گھر بچہ پیدا ہو، چاہے حاکم کے گھر بچہ پیدا ہو، چاہے محکوم کے گھر بچہ پیدا ہو، چاہے راجا کے گھر بچہ پیدا ہو، چاہے پرجا کے گھر بچہ پیدا ہو، چاہے عیسائی کے گھر بچہ پیدا ہو، چاہے مجوسی کے گھر بچہ پیدا ہو، چاہے غیر مسلم کے گھر بچہ پیدا ہو، آج دنیا میں کسی کے گھر بچہ پیدا ہو، دنیا میں آتے ہی بچہ جیسے ہی دنیا میں آتا ہے زاروں قطار روتا ہے، چیخ نکالتا ہے، اور وہاں وہ رونا شروع کر دیتا ہے۔ اور یہ صحیح ہے، پیدائش کے وقت اگر بچہ روئے گا نہیں تو باپ روئے گا، ماں روئے گی، پڑوسی روئے گا، رشتے دار روئیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ پیدائش کے وقت اگر بچہ نہیں روئے گا تو لوگ اس لیے روئیں گے بچہ مردہ پیدا ہوا ہے، بچہ مرا پیدا ہوا ہے۔ پتا چلا پیدائش کے وقت بچے کا رونا لوگوں کے مسکرانے کا سبب بنتا ہے۔ عقل کا تقاضا تو یہ ہے، تاریک مکان سے روشن دنیا میں بچہ قدم رکھ رہا ہے، ماں کے پیٹ سے اجالے میں آ رہا ہے، تو بچے کو رونا نہیں چاہیے بلکہ مسکرانا چاہیے۔ آئیے اس کا پتہ لگایا جائے، دنیا میں جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو روتا ہوا کیوں پیدا ہوتا ہے؟ آج سائنس نے ترقی کر لیا ہے، مہینوں کا سفر گھنٹوں میں کیا جاتا ہے۔ آج سائنس نے اتنا ترقی کر لیا کہ لوگ دعویٰ کرتے ہیں ہم چاند پر پہنچ گئے، ہم چاند پر پہنچ گئے۔ پوچھو لائے کیا؟ تو کہتے ہیں ہم خاک لائے۔ حضرات چاند پر کروڑوں روپیہ خرچ کرنے کے بعد لوگ پہنچے تو لائے تو کیا، خاک لائے۔ چاند بھی سوچ رہا ہوگا کتنے بڑے یہ بیوقوف ہیں، لاکھوں روپیہ خرچ کر کے چاند تک تو چلے آئے مگر اس کی بارگاہ میں نہ گئے جس نے اشارے سے ہمیں 2 ٹکڑے کیا ہے، جس نے اشارے سے ہمیں 2 ٹکڑے
टुकड़े किया है उसकी बारगाह में ना गए और चांद तक पहुंच गए और चांद से लाए क्या था। हजरात पता क्या चला कि आज साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है कि आज सूरज की शुआओं को गिरफ्तार किया जा रहा है। आज पानी में लोग स्टीमर के जरिए, नाव के जरिए, नाम हवाई पानी वाले बहरी जहाज के जरिए सफर करते हैं। साइंस ने इतनी तरक्की कर लिया, मगर हवाई जहाज में बैठकर सफर करने वालों से पूछो कि तुम जब पैदा हुए थे तो रो क्यों रहे थे, जवाब ना दे सकेगा। ईसाई से पूछो पैदा हुए थे तो क्यों रो रहे थे, ईसाई जवाब नहीं देगा। मजूसी से पूछो पैदा हुए थे तो क्यों रो रहे थे, मजूसी जवाब नहीं देगा। मंदिर में जाने वालों से पूछो जब तुम पैदा हुए थे तो क्यों रो रहे थे, कलीसिया में जाने वालों से पूछो जब तुम पैदा हुए थे तो क्यों रो रहे थे, गिरजा में जाने वालों से पूछो जब तुम पैदा हुए थे तो क्यों रो रहे थे। अरे ऐ लोगों, ये हवा में उड़ने वाले कोई जवाब नहीं दे सकते, पानी में तैरने वाले कोई जवाब नहीं दे सकते, और जहां सारी दुनिया लाजवाब हो जाए वहां मुस्तफा जवाब देते हैं, जवाब देते हैं, वहां अहमद मुख्तार जवाब देते हैं। मेरे आका बहुत पहले सहाबा की अंजुमन में आपने फरमाया, सहाबा बच्चे जब पैदा होते हैं तो क्यों रोते हैं पता है? तो सहाबा ने कहा अल्लाहु अलम व रसूलु, अल्लाह जाने, उसके बताने से रसूलुल्लाह जाने। आका बताया जाए तो मेरे आका ने फरमाया, बच्चा किसी के घर पैदा हो, हर पैदा होने वाला जब पैदा होता है तो रोता इसलिए है कि शैतान आता है और आने के बाद अपना खूनी पंजा पैदा होने वाले के जिस्म में मार देता है। बच्चे की नरमो नाजुक खाल बर्दाश्त नहीं कर पाती और बच्चा रोने लगता है, बच्चा बिलखने लगता है, बच्चा आहो पुकार लगाने लगता है। अब आप तवज्जो फरमाइए, पूरी दुनिया में किसी के घर बच्चा पैदा हो, दुनिया में बच्चा आता है तो रोना शुरू कर देता है, मगर आमिना के लाल की विलादत देखो, अहमद मुख्तार की पैदाइश देखो, सैयदुल अबरार के आने का वक्त तरीका देखो। मेरे जब दुनिया में जलवागर हुए तो सारी दुनिया के बच्चे तो रोते हुए पैदा होते हैं, मगर आमिना के लाल हम सबके पैगंबर जब आए तो आका रोते हुए नहीं बल्कि मुस्कुराते हुए रब्बे हबली उम्मती कहते हुए पैदा हुए। रब ने फरमाया कि बख्शा अस्सलातु वस्सलाम, नबी जब पैदा हुए तो रोते हुए नहीं, लबों पर मुस्कुराहट थी, ज़हन के हाशिए पर सवाल पैदा होता है, नबी भी आदमी है, नबी भी बशर है, नबी भी इंसान है, और इंसान पैदा हो तो रोते हुए, लेकिन नबी पैदा हो तो रोते हुए क्यों नहीं? तो जवाब मिलता है, आका ने बहुत पहले बता दिया था। और सुनो, किताबों में लिखा हुआ है कि जब नबी की पैदाइश का वक्त आया तो अल्लाह ने फरमाया जिब्रील तमाम शयातीनों को जंजीरों में जकड़ दो, रस्म कर दो, इसलिए कि आज किसी दुनियादार की विलादत होने नहीं जा रही है बल्कि मेरे हबीब की विलादत होने जा रही है। जब नबी पैदा हुए शैतान को बांध दिया गया था, शैतान को पाबंद रस्म कर दिया गया था, शैतान बंधा हुआ था। अरे नबी की आमद हुई, शैतान नबी के करीब नहीं आया, इसलिए रोने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। पता चला उस वक्त आमद मुस्तफा के मौके पर शैतान बंधा हुआ था, आज शैतान के चेले बंधे हुए हैं। अरे वाह, शैतान के चेले बंधे हुए। मगर हो सकता है कोई कहे शैतान को खोल दिया जाता तो आकर के नबी के करीब पहुंच जाता। तो जवाब ये है, मुस्तफ़ा नूर, शैतान जुल्मत। अगर जुल्मत नूर से टकराती है तो पाश हो जाती है। शैतान में मजाल नहीं कि नबी के करीब आ जाए। अरे शैतान इतनी ताकत वाला, जिसकी ताकत को लोग मानते हैं लेकिन नबी की ताकत को नहीं मानते, उस शैतान में भी आज तक इतनी हिम्मत ना हुई कि मेरे नबी की सूरत में आ सके। शैतान पीर की सूरत में आ सकता है, फकीर की सूरत में आ सकता है, जमींदार की सूरत में आ सकता है, मगर शैतान ने आज तक दावा नहीं किया कि मैं नबी की तरह हूँ, मैं नबी की तरह हूँ। अरे शैतान तो नबी की सूरत में ना आ सका। वो कितने बड़े शैतान हैं जो कहते हैं हम नबी की तरह हैं, हम नबी के मिसल हैं, हम नबी के जैसे हैं। हज़रात तवज्जो फरमाइए, मैंने क्या बताया, नबी भी बशर है, नबी भी आदमी है, नबी भी इंसान है, मगर नबी पैदा हो तो रोते हुए नहीं, मुस्कुराते हुए। यहीं से समझ लेना चाहिए। अरे
ارے جو تم پیدا ہونے میں نبی کی طرح نہیں ہو تو اور کسی چیز میں نبی کی طرح کیسے ہو سکتے ہو؟ تمہیں کہنا پڑے گا اور وہی کہنا پڑے گا جو بڑائی کے تاجدار نے کہا اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے انسان، وہ انسان ہے یہ قرآن کو ایمان بتاتا ہے انہیں، اور ایمان یہ کہتا ہے کہ انسان ہے یہ۔ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو پیدائش کے وقت بچے کی ناف جڑی رہتی ہے اور ناف کاٹی جاتی ہے، مگر ہمارے اور آپ کے نبی جلوہ گر ہوئے تو ناف کٹی ہوئی تھی، اپنا ناف بریدہ پیدا ہوئے۔ میں سوچنے لگا یا اللہ محبوب جب جلوہ گر تو ناف بریدہ کیوں، ناف کٹی ہوئی کیوں تھی؟ تو جواب ملا، سنو، دنیا میں پیدائش کے وقت ناک کاٹنے کے لیے یا تو دایا کو بلایا جاتا ہے یا تو ڈاکٹرنی آتی ہے اور وہ ناک کاٹتی ہے۔ نبی کی پیدائش کے وقت اگر ناک جڑی رہتی یا تو کوئی دایا آتی یا تو کوئی ڈاکٹرنی آتی۔ حضرات پتہ کیا چلا کہ اللہ نے محبوب کو ناک بریدہ پیدا اس لیے کیا تاکہ کوئی دایا، کوئی ناک کاٹنے والا نہ آئے، کیونکہ پیدائش کے وقت اگر ناک کاٹنے والا آتا تو جب ہم نبی کے فضائل بیان کرتے تو وہ کھڑے ہو کر کہہ دیتا اسی نبی کی بات کرتے ہو جو پیدا ہونے میں ایک ڈاکٹرنی کا محتاج تھا، جو پیدا ہونے میں ایک دایا کا محتاج تھا۔ نبی نے اپنے محبوب کو ناک بریدہ پیدا کر کے دنیا والوں کو یہ بتا دیا میرا نبی نہ دایا کا محتاج ہے، میرا نبی نہ ڈاکٹرنی کا محتاج ہے۔ ارے ڈاکٹر میرے نبی کا محتاج ہے، حبیب میرے نبی کا محتاج ہے، حبیب میرے نبی کا محتاج ہے، ساری کائنات کے لوگ میرے نبی کے محتاج ہیں اور میرے نبی صرف خدا کے محتاج ہیں۔ ساری دنیا نبی کی محتاج اور میرے نبی صرف خدا کے محتاج۔ اسی لیے اہل سنت کہتے ہیں میرا نبی نور بھی ہے، میرا نبی بشر بھی ہے۔ مصطفیٰ نور کیوں اور مصطفیٰ بشر کیوں؟ مصطفیٰ نور کیوں اور مصطفیٰ بشر کیوں؟ میرے مصطفیٰ اگر بشر نہ ہوتے تو مصطفیٰ اگر بشر نہ ہوتے تو ہم بشر، آپ بشر، امتی بشر، مصطفیٰ سے کچھ لینا ہے، نور سے آپ لیتے کیسے؟ اللہ نے محبوب کو نور بنایا کیونکہ محبوب بھی نور، خدا بھی نور، تاکہ نور نور سے لیتا رہے، نور نور سے لیتا رہے۔ اور بشر اس لیے بنایا تاکہ امت کو مصطفیٰ دیتے رہیں، ایک ہاتھ سے رب سے لیتے رہیں، دوسرے ہاتھ سے بندوں کو دیتے رہیں۔ اللہ نے نور بنایا حبیب کو دینے کے لیے اور بشر بنایا امت کو عطا فرمانے کے لیے۔ کیا قیمتی جملہ! دھوکے میں آنا جائے کہیں فکر آ گئی، دھوکے میں آنا جائے کہیں فکر آ گئی۔ آقائے کائنات لباس بشر ہے، آقائے کائنات لباس بشر میں ہیں، اس لیے اللہ نے مصطفیٰ کو نور بنایا۔ اور اللہ نے نماز دیا تو مصطفیٰ کو، روزہ دیا تو مصطفیٰ کو، اللہ نے بندوں کو ڈائریکٹ کچھ نہیں دیا، جو بھی دیا ہے اپنے محبوب کو دیا ہے، اور امت نے جو کچھ پایا ہے محبوب سے پایا ہے، اور اعلیٰ حضرت نے یہی مزاج دیا ہے۔ ارشاد فرماتے ہیں خدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مت کر، جو وہاں سے ہو یہی آگے ہو، جو یہاں نہیں ماشاءاللہ۔ خدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مت کر، جو وہاں سے ہو یہی آگے ہو، جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں۔ جشن کیوں منایا جاتا ہے؟ جشن کیوں منایا جاتا ہے؟ یہ اعتراض کرنے والے اعتراض کرتے رہتے ہیں، مگر تاریخ پڑھو۔ ہندوستان میں دارالعلوم دیوبند کو بنے ہوئے جب 100 سال گزر گئے، دارالعلوم دیوبند کو بنے ہوئے 100 سال گزر گئے تو دارالعلوم دیوبند کا جشن منایا گیا، جشن 100 سالہ، جشن 100 سالہ، اس نام سے دارالعلوم دیوبند کا جشن منایا گیا۔
منبر بھی بچھایا گیا، اسٹیج بھی لگایا گیا، روشنی کا اہتمام بھی کیا گیا، لوگوں کو بلایا گیا، اور یہ تناب ہی نہیں بلکہ یہ بات ریکارڈ میں موجود ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ سید اسد مدنی نے، جمعیت علماء ہند کے صدر سید اسد مدنی نے گھوم گھوم کر کے علاقے میں بھاگ دوڑ لگا کر کے 10 لاکھ روپیہ چندہ کیا، 10 لاکھ روپیہ چندہ کیا جشن دارالعلوم 100 سالہ جشن دارالعلوم دیوبند منانے کے لیے۔ 10 لاکھ تو اکیلے اس نے چندہ کیا، باقی لوگوں نے جو چندہ کیا وہ کیا۔ اور وزیر اعظم مسٹر اندرا گاندھی کو اس جلسے میں بلایا گیا، اور اندرا گاندھی کے بیٹے سنجے گاندھی کو بلایا گیا۔ سنجے گاندھی نے دارالعلوم کے جشن 100 سالہ میں 3 دن تک اسٹال فری لگوا دیا، کھانا کھانے والے کھاتے رہے، پانی پینے والے پیتے رہے۔ سنجے گاندھی کی طرف سے 3 دن تک اسٹال لگایا گیا، جشن 100 سالہ دارالعلوم دیوبند منایا گیا، اور اندرا گاندھی کو بلایا گیا، اور بڑی بڑی داڑھی والے نیچے تھے، اور اندرا گاندھی ساڑی پہن کر کے ممبر پر سب سے اونچے کھڑی تھی۔ حضرات پتہ کیا چلا؟ جشن ہم بھی مناتے ہیں، جشن وہ بھی مناتے ہیں، اسٹیج ہم بھی لگاتے ہیں، اسٹیج وہ بھی لگاتے ہیں، کرسیاں ہم بھی بچھاتے ہیں، کرسیاں وہ بھی بچھاتے ہیں، اجالا ہم بھی کرتے ہیں، اجالا وہ بھی کرتے ہیں، لوگوں کو ہم بھی بلاتے ہیں، لوگوں کو وہ بھی بلاتے ہیں۔ فرق اتنا ہے کہ دنیا دار کے لیے وہ جلسہ کرتے ہیں، احمد مختار کے لیے ہم جلسہ کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ احمد مختار کے لیے ہم جلسہ کرتے۔ توجہ، سنجے گاندھی کے لگایا ہوا اسٹال 3 دن تک لوگ کھانا کھاتے رہے، پانی پیتے رہے، ناشتہ کرتے رہے۔ کفر کا فتویٰ کسی نے نہیں لگایا، کفر کا فتویٰ کسی نے نہیں لگایا، سنجے گاندھی کی طرف سے اسٹال لگایا گیا، لوگ کھاتے رہے۔ شرک کا فتویٰ کسی نے نہیں لگایا۔ پتہ کیا چلا؟ سنجے گاندھی کے نام پر تم کھاتے ہو، دنیا دار کے نام پر تم کھاتے ہو، اور سید الابرار کے نام پر ہم کھاتے ہیں، احمد مختار کے نام پر ہم کھاتے ہیں۔ ہم لنگر کرتے ہیں تو کبھی غوث اعظم کے نام پر، کبھی غریب نواز کے نام پر، کبھی صابر پاک کے نام پر، کبھی تاج الاولیاء کے نام پر، کبھی مفتی اعظم کے نام پر، کبھی اعلیٰ حضرت کے نام پر، کبھی تاج الشریعہ کے نام پر۔ معلوم یہ ہوا کہ تم بھی جلسہ کرتے ہو، ہم بھی جلسہ کرتے ہیں، لیکن دنیا دار کے لیے تم جلسہ کرتے ہو، مدینے کے سرکار کے لیے ہم جلسہ کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تاریخ ہے، تاریخ۔ اس لیے ہم نبی کا جشن مناتے ہیں، کیونکہ جشن نبی کا ہر آدمی منائے یہ ہو نہیں سکتا ہے۔ نبی کے چاہنے والے، نبی کے ماننے والے، نبی کے دیوانے دنیا میں کہیں بھی رہتے ہیں، نبی کی یاد میں جشن مناتے ہیں، نبی کی محبت میں لنگر کرتے ہیں۔ آخری بار لوگ اعتراض کرتے ہیں لنگر کا ثبوت کہاں ہے؟ اٹھاؤ دلائل النبوت دیکھو۔ ابو نعیم دلائل النبوت کے اندر لکھتے ہیں ہمارے آپ کے آقا جب دنیا میں جلوہ گر ہوئے تو خوشی تو سب کو ہوئی، لیکن سرکار کے دادا حضرت عبد المطلب اتنا خوش ہوئے کہ آپ نے ایک شخص کو بلایا، فرمایا تم جاؤ اور حرم میں تشریف لے جاؤ، کعبے کے قریب کھڑے ہو جاؤ اور اعلان کر دو، اے دنیا کے کونے کونے سے آئے ہوئے عمرہ کرنے والوں، طواف کرنے والوں، آب زمزم پینے والوں، تم سب کی 3 دن تک عبد المطلب کے یہاں دعوت ہے۔ 3 دن تک عبد المطلب کے یہاں دعوت ہے۔ منادی اعلان کر رہا ہے اے لوگو تم سب کی 3 دن تک عبد المطلب کے یہاں دعوت ہے۔ سرکار کے دادا عبد المطلب نے اعلان کروا دیا، دوسرے منادی کو حکم دیا مکے کی گلیوں گلیوں میں گھوم جاؤ اور اعلان کرو 3 دن تک اپنے گھروں میں کھانا نہیں کھانا ہے، اور عبد المطلب کے یہاں تم سب کی دعوت ہے۔ اگر کوئی پوچھے یہ دعوت کس خوشی میں ہے تو بتا دینا کہ عبد المطلب نے جو دعوت دیا ہے اپنے بھائی عبداللہ کے یہاں پیدا ہونے والے بیٹے یعنی ہمارے تمہارے آقا کی ولادت کی خوشی میں عبد المطلب نے دعوت دیا ہے۔ کوئی پوچھے تو بتا دینا کہ مصطفیٰ کی پیدائش کی خوشی میں یہ دعوت دی جا رہی ہے۔ 3 دن تک
مکے کی گلیوں میں، مکے کی گلیوں میں دعوت دے دی گئی، آنے والوں کو دعوت دے دی گئی۔ ادھر جانور ذبح ہونے شروع ہو گئے، سینکڑوں کی تعداد میں جانور ذبح ہوئے۔ 3 دن تک لوگ دعوت کھاتے رہے، 3 دن تک دعوت کھاتے رہے۔ سرکار کے دادا عبد المطلب نے 3 دن تک اپنے پوتے کے نام پر لوگوں کو کھانا کھلایا۔ سرکار کی آمد پر اتنا بڑا لنگر، 3 دن تک لوگ کھاتے رہے، لوگ کھاتے رہے، اور 3 دن تک لنگر چلتا رہا۔ حضرات اگر لنگر کرنا ناجائز و حرام ہوتا تو نبی کے دادا پوتے کی ولادت پر کبھی لنگر نہ کرتے۔ اور ہم نے تو یہاں تک دیکھا ہے، ایک صحابہ کے کہنے لگے یہ لائٹ لگانا حرام، یہ قمقمے لگانا حرام، دعوت کھلانا حرام، لنگر کرنا حرام۔ چند دن گزرے تھے، دروازے کے قریب سے میرا گزر ہوا، میں نے دیکھا شامیانہ لگا ہوا ہے، قمقمے جل رہے ہیں، کھانا کھلایا جا رہا ہے۔ ایک آدمی کو روک کر میں نے پوچھا جناب ان کے یہاں کیا ہے؟ کہنے لگے آپ کو نہیں معلوم، 1 سال پہلے ان کے یہاں ایک بچہ پیدا ہوا تھا، 8 سال پورا ہو گیا ہے، بچے کا جنم دن منایا جا رہا ہے، بچے کا برتھ ڈے منایا جا رہا ہے، بچے کا یوم پیدائش منایا جا رہا ہے۔ میں نے قریب جا کر کے مکان مالک کو بلایا، جناب آپ نے تو کہا تھا لنگر کرنا حرام ہے، لائٹ لگانا حرام ہے، روشنی کرنا حرام ہے، آپ کھانا کیوں کھلا رہے ہو، لنگر کیوں کر رہے ہو، روشنی کا انتظام کیوں؟ کہنے لگے آپ کو نہیں معلوم، ہمارے یہاں 1 سال پہلے بچہ پیدا ہوا تھا، آج میں اس کا جنم دن منا رہا ہوں، آج یوم پیدائش منا رہا ہوں، اسی لیے لنگر کر رہا ہوں۔ میں نے کہا نادان، چند دن پہلے تو نے کہا تھا نبی کی پیدائش پر لنگر نہیں کرنا چاہیے، آمد رسول پر روشنی کا انتظام نہیں کرنا چاہیے، تو تو نے اپنے بیٹے کی ولادت پر لنگر کیوں کیا، روشنی کا اہتمام کیوں کیا؟ تو دبی زبان پر کہنے لگا حضرت کیا بتاؤں، مجھے اپنے بچے سے پیار ہے، اس لیے میں محبت میں کر رہا ہوں۔ میں نے کہا نادان، تجھے اپنے بچے سے پیار ہے، سنی کو مدینے والے آقا سے پیار ہے، تو اپنے بیٹے کی ولادت میں روشنی کا انتظام کرتا ہے، سنی آمنہ کے لال کی محبت میں انتظام کرتا ہے، تو اپنے بیٹے کی پیدائش کے خوشی میں لنگر کرتا ہے، سنی آمنہ کے لال کے پیدائش کی خوشی میں لنگر کرتا ہے۔ اور یہیں سے اس بات کا پتہ چل گیا کہ نبی کی آمد کے صدقے میں بہت سارے لوگ کھاتے ہیں، بہت سارے لوگ پیتے ہیں، اور نبی کی آمد کے صدقے میں زندگی گزارتے ہیں، لیکن نبی کی بغاوت کرتے ہیں تو ان کو اعلیٰ حضرت کا پیغام سنا دو اور یہ بتا دو تیرا کھائیں تیرے غلاموں سے الجھیں، تیرا کھائیں تیرے غلاموں سے الجھیں، ہم ان کی رجب کھانے گرانے والے، ہم ان کی رجب کھانے گرانے والے، ورفعنا لک ذکرک، ورفعنا لک ذکرک، اے محبوب ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند فرما دیا ہے، محبوب ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا ہے۔ اور محبوب کا ذکر ہو رہا تھا، ہو رہا ہے، ہوتا رہے گا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، اعلیٰ حضرت سرکار فرماتے ہیں رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا۔ بڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے، مٹ گئے مٹتے ہیں، مٹ جائیں گے آدھا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ اللہ نے محبوب کے ذکر کو بلند کر دیا ہے، تو یہ ملا گھٹانا چاہے تو ہرگز نہیں گھٹا سکتا ہے، اور اللہ نے محبوب کے ذکر کو بلند کر دیا۔ اور قرآن کہتا ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، محبوب آپ کی ہر آنے والی گھڑی پچھلی گھڑی سے بہتر ہے، ہر آنے والی گھڑی پچھلی گھڑی سے بہتر ہے۔ 2 سال پہلے کا آپ جائزہ لیں، پچھلے سال کا جائزہ لیں اور اس سال کا جائزہ لیں، تقریباً 12 سال ہو گیا مجھ کو سیونی شہر رہتے ہوئے، مگر اس 12 سال میں جو اس سال ہڈی گودام کے اندر سجاوٹ کا اہتمام لوگوں نے کیا، اور سجاوٹ کا اہتمام کیا اور محبت رسول کا مظاہرہ کیا، اس سے پہلے دیکھنے میں نہیں آیا تھا، پتا چلا روز بروز نبی کے چاہنے والے پیدا ہو رہے ہیں اور نبی کے عاشقوں میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اور حضرات جب دنیا میں غدار رسول پیدا ہوا ہے تو کسی اور نے نہیں، اس کی اگر گردن قلم کیا ہے تو عاشق رسول نے قلم کیا ہے۔ ہمارے پڑوسی دیش میں جب غدار رسول پیدا ہوا تو ممتاز
پادری کھڑے ہو گئے اور اس کی گردن مار کر کے دنیا کو بتا دیا جو جان مانگو تو جان دیں گے، جو مال مانگو تو مال دیں گے، مگر یہ ہم سے کبھی نہ ہوگا، نبی کا جاہو جلال دیں گے۔ نبی کے عاشقوں نے یہ ثابت کر دیا ہم زمین پر جیتے ہیں تو اپنے نبی کے لیے جیتے ہیں، چاہے وہ فرانس میں ہو، چاہے امریکہ میں ہو، چاہے افریقہ میں ہو، دنیا کے کسی حصے میں جب غدار پیدا ہوگا تو نبی کا وفادار بھی ہوگا، کیونکہ جب اس لیے کہ ہر دور میں اٹھتے ہیں یزیدی فتنے، ہر دور میں اٹھتے ہیں یزیدی فتنے، ہر دور میں شبیر جنم لیتے ہیں۔ سرکار کی آمد، عید میلاد النبی، ورفعنا لک ذکرک، اے محبوب ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کیا۔ اللہ ہم کو سب کو عمل خیر کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔